ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ جی آر بلوچ صاحب بھی ہیں اور مجھے جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب رضا خان صاحب. آپ سابق صدر این یو ہیں اور ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے کلیگ جناب انور رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی آر بلوچ صاحب, سر یہاں پر ایک کویسچن جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ اسپوائلرز ہیں وہاں پہ, ہندوستان چلے اس خطے میں اسپوائلر بیٹھا ہوا ہے, لیکن ایک اسپوائلر اسرائیل بھی ہے جس کی جانب سے بہت ساری آج کے دن بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ میں نہیں مانتا. واٹ نیکسٹ سر, کیا اسپوائلر سکسیزفل ہوگا یا امریکہ نے جو جتنا بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ سا سٹانس رکھا ہے اپنا اس پیس ڈیل کو لے کر, یہ امن معاہدہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا؟ بلوچ صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ بلوچ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ ذرا دیکھ لیجیے بلوچ صاحب کا آئی تھنک آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. جنرل صاحب السلام علیکم سر, کین یو ہیئر می؟ وعلیکم السلام. یس آئی کین ہیئر یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. سر تھینک یو. سر جنگ بندی ہو گئی, پاکستان کی کاوشیں پوری دنیا سراہ رہی ہے, لیکن سر ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ یہ ہے کہ پاکستان اس سے اپنے انٹرنل معاملات کو لے کر, ڈپلومیٹک فرنٹس پہ دنیا کو لے کر کیا اور کیسے اچیو کر سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا میرے خیال میں جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکا. آپ کو کوئی شاید کمیونیکیشن کا پرابلم تھا. اسپوائلرز کی آپ نے بات کی تھی. جی بالکل, دیکھیں یہاں پہ دو اسپوائلر ہیں, ایک اسرائیل ہے, ایک انڈیا ہے. اور اسرائیل نے تو کھلا اعلان کیا ہے کہ لیبنان میں ابھی جو اس نے ایگریشن کی ہے, جتنی زمین اس نے اکوپائی کی ہے, وہ سارا اس نے ایک نیا اس کا بنا لیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ وہ وہاں سے واپس نہیں جائے گا. اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے اوپر عمل جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کے اوپر اپنے پولیٹیکل پریشرز ہیں, اور اگر وہ اس پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یہاں پہ ایم او یو کو سبوٹاج کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تعلقات امریکہ سے بھی بہت خراب ہوں گے, اور اس کی جو رہی سہی ریپوٹیشن رہ گئی ہے ساری دنیا میں وہ بھی خراب ہوگی. تو وہ بڑا اس کو سوچ کر کے اس کو جو ہے نا جواب دینا ہوگا. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ پہلے تو اس نے پاکستان کی امن کی آشا کو, خواہشات کو, اس کا مذاق اڑایا تھا, لیکن ابھی آفیشلی اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اپریشیٹ نہیں کیا لیکن ایکسیپٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور باقی گلف ممالک کے ڈر کی وجہ سے وہ جرأت نہیں کرے گا کہ اس معاہدے کو سبوٹاج کرے. اچھا, واپس آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب اگر ایران کے اوپر سینکشن اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے جو سینکشنز کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. حالانکہ پائپ لائن جو ہے نا لے ہو گئی ہے, وہ گوادر کے بالکل 10 کلومیٹر شارٹ جو ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے چابہار سے, اور مجھے خود جو ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہ بہت اچھی انہوں نے پائپ لائن لے کی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سینکشن اٹھتے ہیں یو ایس ڈالر کی, تو یہ گیس پائپ لائن مکمل ہوگا جس سے دونوں ممالک کو بہت فائدہ ہوگا. ساتھ ہی دوسرا جو بڑا ہمیں پاکستان کو ایڈوانٹیج ملے گا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایران کے ساتھ سرحد ہے وہ بی ایل پی کی وجہ سے اور دہشت گردوں کی وجہ سے وہ جو انسٹیبلٹی وہاں پہ اس سرحد پہ وہ کم ہو جائے گی. دونوں ممالک اپنے اس علاقے میں بارڈر کنٹرول کو مکمل کر سکیں گے. تیسری بڑا جو فائدہ ہوگا دونوں ممالک کو وہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایران کے اوپر جو ہے امریکہ نے وہاں پہ اس کا بلاکیڈ لگا دیا تو پاکستان نے فوراً 6 راستے اس کو پاکستان کے تھرو مہیا کر دیے تھے, کیونکہ وہ ایک لینڈ لاک کنٹری بن گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی اس کے بعد رسپانس میں ایران نے یہ کہا کہ اب گوادر اور چابہار سسٹر سپورٹ بنیں گے, وہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ رشیا نے ایک میجر اعلان کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو کہ چابہار سے لے کے
اور سینٹرل ایشین ریپبلک سے گزرتا ہوا رشیا کی طرف جاتا تھا، وہ اس کی لنکیج کو وہ گوادر کے ساتھ منظور کرے گا، تو اس سے ہم افغانستان میں چونکہ انسٹیبلٹی ہے، ہم بائی پاس کرتے ہوئے اور سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ رشیا کے ساتھ جو ہے ہماری... جلال صاحب میں ذرا اس پہ واپس آتا ہوں، آپ سے ڈیٹیل میں اس پہ ذرا بات کرتا ہوں. مجھے صرف جی آر بلوچ صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لے دیجئے. بلوچ صاحب کین یو ہیئر می ناؤ سر؟ بلوچ صاحب آواز آ رہی ہے سر میری؟ پینل پلیز دیکھیے گا، جی آر بلوچ صاحب کو میری آواز نہیں پہنچ رہی. جی جنرل صاحب سوری سر، اس پہ وہی میں واپس تھوڑا سا آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ یس پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بہت مائلیج اٹین کی، بہت اچیو کی ہم نے اس پہ آ کے، لیکن سر وی آل نو دیٹ کہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، اور آج دو کی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ پیٹرولیم پرائسز میں اچھی خاصی کمی کی ہے انہوں نے، لیکن سر پرماننٹ سولوشن کیا ایک ایران انشاءاللہ پیسفل ایران کیا پاکستان کے لیے ایک پرماننٹ اکنامک سٹیبلٹی کا سولوشن بن سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی، میں اسی کا آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا جی کہ اب تو پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس اتنا بلڈ ہو گیا ہے کہ، اور انڈیا وہ تو مس یوز کر رہا تھا ایران کی ٹیریٹری کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو سی پیک کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب امید ہے کہ ایران خود سی پیک کا حصہ بن جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور جو ٹریڈ اور اکنامک ایکٹیویٹی کے جو کوریڈورز ہیں، مزید ان کو وسعت ملے گی، وہ پھیلیں گے، اور اس میں جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان ایران کی ڈیولپمنٹ ہے وہ، اور ایونچولی جو گلوبل جو سٹیبلٹی ہے، ریجنل سٹیبلٹی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سب کے فائدے میں. بلوچ صاحب اب آواز آ رہی سر میری آپ کو؟ جی آئی کین ہیئر یو. جی بولیے. I'm sorry for کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے. سر سوال یہاں پر یہی میں جلال صاحب کی خدمت میں رکھا، وہی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سر ایونچولی پاکستان اس سے ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر انٹرنیشنل ریکگنیشن پاکستان کو ملی، دیٹس انبلیویبل، لیکن سر وی آل انڈرسٹینڈ کہ ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں. ہماری ایک گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ بچھائی پڑی ہے، لیکن آبویسلی سینکشن کی وجہ سے وہ افیکٹو نہیں تھی یا کام نہیں کر رہی تھی. سر ان ڈیز ٹو کم پاکستان اٹ سیلف اگر ایران سے ان ڈیز ٹو کم انشاءاللہ سینکشنز اٹھ جاتی ہیں تو کیا کیا اچیو کر سکتا ہے سر اکنامک ہورائزنز پہ؟ دیکھیے پاکستان اور ایران کو ایک نیچرل اکنامک، پولیٹیکل اور اسٹریٹجک الائے ہونا چاہیے. آپ کو جیوگرافی نے جوائن کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، آپ کو تاریخ نے جوڑا ہوا ہے، آپ کو بلکہ ہماری کنشپ ہے. دیر آر ٹرائبس which live on both sides of the countries. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی، ہسٹری، ایڈیالوجی اینڈ میوچول انٹرسٹ تمام اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنا مکمل طور پہ ایک نیا راستہ چننا پڑے گا. بلکہ میں جب یہ جنگ بھی چل رہی تھی میں نے کہا کاش کہ جب جنگ چل رہی ہے اس وقت بھی ہمارا کوئی جو پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیلیگیشن وہاں چلا جاتا ہے. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ وہاں جائے کہ جس قسم کی بھی حکومت لوگوں کو جس طرح سے بھی وہاں ان کا اپنا سسٹم ہے، لیکن ان کا پرائیویٹ سیکٹر بڑا تکڑا ہے. دے آر ریئلی ہسٹوریکلی انٹرپرینور، اور وہ ہیں تجارت کرنے والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے فوراً سے پہلے جو ایک ہمیں روڈ میپ کرنا چاہیے جس میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوآپریشن بھی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر خود آئے اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے. اور جہاں ان کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، 300 بلین کی بات چل رہی ہے. پاکستان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. انفیکٹ وائی ناٹ کہ اس گیس پائپ لائن کے علاوہ بھی آئل ریفائنریز یہاں پاکستان میں لگیں ایران کی. ایک تو ان کی اپنی ایک اسٹریٹجک ڈسبرسمنٹ ہوئے گی کہ وہ سیکیور ہوگی کہ خدا نخواستہ وہاں جنگ لگتی ہے تو یہاں پہ ہوگا. اور پلس اٹ ول، دیکھیں جو فیوچر اس وقت ہے نا ویسٹ ایشیا کا، جی نہ صرف پاکستان کا، وہ ایک نیا آرکیٹیکچر آف اکنامک کوآپریشن، اسٹریٹجک کوآپریشن اینڈ
इनफैक्ट सिक्योरिटी कोऑपरेशन का है। एक मेरा आर्टिकल आज ही कल ही छपा है, मैं आपको भेज दूंगा कि मैं उसमें से विजुलाइज कर रहा हूँ कि एक मिडिल पावर ऑफ 5 MP5 को हमें ड्रीम करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्की ये शामिल हों और एक बहुत बड़ा एक लिहाज से कोऑपरेशन का एक स्ट्रक्चर बने और उसकी अंडरपिनिंग बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक होए, उनकी अंडरपिनिंग स्ट्रेटेजिक होए, उनकी अंडरपिनिंग जो है वो टेक्निकल और न्यू टेक्नोलॉजीज हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हो। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप दैट एग्जिस्ट। वी नीड टू जस्ट उसके ऊपर कैपिटलाइज करना है, उसको एक्चुअलाइज करना है और इसको अचीव करना है। जी बोलो सब, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर कि मेरा व्यूअर भी जो देख रहे हैं वो भी ये जानना चाह रहे होंगे। सर एक क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम सोच चुका हूँ, आई थिंक तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी क्लियर लाइन थी कि पाकिस्तान अमेरिका को और चाइना को एक बैलेंस में लेके चला, दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके चला और जो टारगेट था उसको अचीव किया। सर इससे पहले भी कोई इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के ये हाइट्स अचीव की हों? नहीं, डेफिनेटली ये क्यों मिलती हैं? देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट यू कि आप में वो पोटेंशियल आया है। यू इमर्ज्ड एज ए क्रेडिबल मिडिल पावर आफ्टर मार्का हक, और ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये दुरुस्त बात है कि आप एक न्यूक्लियर डिटरेंट के मालिक बने एज अ कंट्री, फिर आप एक कन्वेंशनल डिटरेंट के मालिक बने, एंड यू इमर्ज एज ए फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी नॉट अनस्टेबिलिटी। और उसने उसी ने ही काम किया कि कौन सा वो मुल्क है जो ये कुछ कर सकता है। देयर आर नाउ हंड्रेड्स ऑफ एसेज ऑन दिस कि व्हाई पाकिस्तान, व्हाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सो आई थिंक there is this continuity of our potential which the world did not see it. They just bought the negative narrative which was coming out of our enemies and enemies of Islam and Pakistan from within, even some of them. So I think अभी ये कि आपका सबसे अहम चीज़ है कि this is an opportunity to build on that. जो आपका इमेज बना है उसको आपने यहाँ छोड़ना नहीं है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है into economic successes, into technological successes, into successes of converting your youth bulge into your economic advantage. और उसके लिए opportunities are enormous because I teach at a university. Your youth is much better than any other youth in the world. Believe me, you just need to give them direction, give them opportunity. They will do what actually the youth in rest of the developed world are doing. बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जल साहब, यही सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा। सर, पाकिस्तान और अमेरिका के एक नए रिलेशनशिप, एक नए बाब का आगाज़, और ऑब्वियसली इस खित्ते के अंदर अमेरिका के ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ भी हैं, बट नहीं हिंदुस्तान के साथ भी हैं। लेकिन सर जो इम्प्रेशन अभी दुनिया को पाकिस्तान का मिला है, जो रियलिटी मैं कहूँगा खुल के दुनिया के सामने पाकिस्तान की आई, और जो तमाम प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ करता आया, इवेंचुअली उसका भांडा फूटा। सर व्हाट नेक्स्ट? क्या इसी रिलेशनशिप को हिंदुस्तान को माइनस करते हुए पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, चाइना के साथ, रशिया के साथ, बाकी दुनिया के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का कैपेबल है सर? कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है फैसिलिटेटर और मीडिएटर का जी, वो बेमिसाल है। 107 दिन की जो जंग है वो उसने अपनी मीडिएशन और गुड ऑफिसेस के जरिए से रुकवाई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, और ये तारीख में हमेशा इसको याद रखा जाएगा। और इससे जो सेंटिमेंट का जो है, जिसको इन्फोर्समेंट मिली है मीडिएशन की, वो हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है ऑन ऑल डिस्प्यूट्स, और जितने भी इंडिया के साथ कंटेंशियस इश्यूज हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, पाकिस्तान हमेशा से कहता आ रहा है कि उसमें जो है मीडिएशन होने चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए अगर हो तो बेहतर है, उस जो है ना दायरा कार से बाहर भी हो तो तब भी होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली ये अभी उसकी तरफ जो है ना जाने की जरूरत होगी, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट से, जंगों से जो है कुछ हासिल नहीं होता। इवेंचुअली ये वहाँ पे इनको टेबल पे बैठ के और पीसफुली इसको हल करना होगा, और यही सेंटिमेंट पैलेस्टाइन के लिए, गाजा के लिए वहाँ भी एप्लीकेबल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है
तो रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है वो एक रियलिटी हो जाएगी। पाकिस्तान ने एक मिनी सिक्योरिटी काउंसिल का रोल अदा किया है, जो कि बड़े फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। जल साहब, इफ़ यू अलाउ मी प्लीज़, इफ़ यू अलाउ मी सर, जो एक्चुअल सिक्योरिटी काउंसिल है शायद वो तो एट टाइम्स डिलीवर नहीं कर सकती, पाकिस्तान ने डिलीवर भी किया है सर। एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रहा हूँ। वहां पे देखिए इशू ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, चूंकि वहां पे डेमोक्रेटिक नॉर्म नहीं है, वहां पे वीटो पावर है, तो इस तरह की चीजें जो है वो चलती नहीं है। तो पाकिस्तान ने आई थिंक अबाउट अ मंथ बैक ये सजेशन भी पेश की थी कि वहां पे जो डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन है और जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डेमोक्रेटिक तरीके से मेजॉरिटी वोट्स पे उसका सोल्यूशन आना चाहिए और वीटो पावर को खत्म होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये भी वहां पे इस तरह की जो चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दुनिया को सबक लेना चाहिए, और अगर इसके ऊपर अमल होता है तो मैं समझता हूं कि सारी दुनिया को फायदा होगा। फेयर इनफ। अनवर भाई, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू भी सुनी सर, एक चीज़ जो बार बार जहनों में आ रही है हम सबके, वो है स्पॉयलर्स। आई होप एंड प्रे कि स्पॉयलर्स कभी सक्सेसफुल ना हों और ये दुनिया के अमन के लिए जो पाकिस्तान की काविशें और बाकी मीडिएटर्स फैसिलिटेटर्स की हैं वो सक्सेसफुल हों। लेकिन डू यू थिंक सो कि इसराइल को शटअप कॉल मिली है, या अभी भी आपको लगता है कि बार बार कुछ कोशिशें जारी रहेंगी वहाँ से? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने बिल्कुल नेतन्याहू और उनके जो वज़रा हैं उन पर कंसर्न भी शो किए हैं, और डेफिनेटली वो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसकी एक वाज़ेह मिसाल देखिए कि जैसे ही लबनान पर उन्होंने अटैक किया, बेरूत पर हमला किया, और इससे डेफिनेटली देखिए ये एक बड़ा एक की पॉइंट था ईरान और अमेरिका के जो दरमियान मुआहदा हुआ उसका, कि आपने लबनान को भी इसका हिस्सा बनाना, और लबनान ईरान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसको सबोताज करने की कोशिश की गई। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में भी इसराइल की ये कोशिश होगी कि इस MOU को जो 60 रोज़ा है किसी ना किसी तरीके से ब्रेक किया जाए और एक मुस्तकिल मुआहदे की तरफ ना बढ़ा जाए। उसकी वजह यह है कि ईरान की मजबूती को खटकती है, और इसराइल समझता है कि अगर ईरान मजबूत होता है तो उससे इसराइल को नुकसान होगा, ना सिर्फ गज़ा में, लेबनान में, बल्कि वो कमज़ोर होगा। और आपने देखा कि अमेरिका और जो इसराइल के दरमियान रिलेशनशिप है उसमें भी कोई ब्रेक आई है, दरार आई है। दोनों जानिब के बयानात आप देख लीजिए। आपने देखा कि इसराइल के वज़रा कहते हैं कि ये MOU जो है वो ईरान और अमेरिका के माबैन हुआ है, और इसराइल को तो वही MOU सूट करेगा कि जो इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ईरान को अगर गैर मुस्तहकम करेंगे, अगर थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखें, अगर थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इस MOU के नतीजे में आई थिंक ईरान भी कोई अटैक वैक तो नहीं कर रहा इसराइल के ऊपर, एज लॉन्ग एज दे डोंट अटैक एनी कंट्री। लेबनान के ऊपर भी हमले रोक देते हैं, तो फिर तो इस सारी सेटलमेंट या इस अमन के मुआहदे का एक फरीक इनडायरेक्टली इसराइल भी बन जाता है ना। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप ज़रा माजी करीब को देखिए कि आप बोर्ड ऑफ पीस में गए तो इसराइल ने अटैक किया, गाज़ा पे बंद कर दिए, उसी तरह जारियत रही। फिर आप देखिए लबनान में कई दफ़ा आपने कहा कि आप जंग बंदी कर रहे हैं, हमास के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ कि जंग बंदी करते हैं, लेकिन आपने उसको वायलेट किया और जंग बंदी के दौरान आपने लबनान को अटैक किया, बेरूत पर हमले किए। ये भी आपके सामने है, और ये कैसे मुमकिन है कि इसराइल मजबूत ईरान देखेगा? लिहाजा वो कोशिश यही करेगा कि वो स्पॉयलर का जो किरदार है उसको वो निभाए, और वो कोशिश करेगा कि इस MOU को आगे मुश्किल मुआहदे की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, मशरिक़ वस्ता के जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, अरब ममालिक है, पाकिस्तान है, जो मीडिएटर का, सहूलतकारी का किरदार अदा करें, उनकी कोशिश यही है कि एक मुस्तकिल मुआहदे की तरफ ईरान और अमेरिका को लेकर जाया जाए, और इसराइल भी उसकी पाबंदी करें। देखिए, अगर इसराइल पाबंदी नहीं करता तो ये अमेरिका पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होगी, और अमेरिका ये कोशिश करेगा कि इसराइल को किसी ना किसी तरीके से रोके, क्योंकि देखिए मिड टर्म इंतखाबात आएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ है इसमें डिफीट किसको हुई है? डेफिनेटली सफारती सतह पर देखें मैं तो बड़ा सादा सा अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। मैं तो बड़ी एक ही खिदमत में आपकी रखूंगा कि इसमें अमन जीता है और वायलेंस और वो जो तखरीबकार सारे फैक्टर्स थे वो हारे हैं। अल्लाह करे कि वो बार बार हारते रहें। मुझे एक छोटे से ब्रेक का काजर अनवर भी वापस आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वायलेंस हैं, वो फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जिस एक समत में अनवर साहब निशानदेही कर रहे थे कि ईरान अगर स्ट्रेंथन होता है तो इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा। मेरी ज़ाती राय में पूरी दुनिया का अमन इस एक जंग के साथ
اس کے اعتراف میں تھا کہ اگر کل کو اللہ نہ کرے ایران سم ہاؤ از انسٹیبل تو پوری دنیا کا امن بھی ایٹ اسٹیک ہے، اور پوری دنیا کبھی نہیں چاہے گی کہ ایک چھوٹا سا ملک جو بیٹھا ہوا کبھی کسی کو آنکھیں نکالتا ہے، کہیں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ بار بار اس کو اجازت دی جائے بائی نیم اسرائیل کہ بار بار اجازت دی جائے کہ وہ دنیا کے امن کو اسٹیک پہ لگائے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ ہمارے ڈپلومیٹ سے، کچھ سیکیورٹی انالسٹ سے، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خورشید محمود قصوری صاحب۔ آپ سابقہ وزیر خارجہ ہیں، ڈپلومیسی کی جب بھی بات آتی ہے قصوری صاحب ایک اچھی گرپ رکھتے ہیں، ہی نوز کہ ڈپلومیسی کی نارمز کیا ہیں اور پاکستان نے ریسنٹ اس سارے ٹینیور کے اندر اچیو کیا کیا ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور چیلنجز کیا ہیں۔ قصوری صاحب السلام علیکم سر۔ سلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، what پاکستان has achieved so far وہ تو unbelievable ہے اور پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، بٹ سر obviously in days to come اس پیس ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یو تھنک چیلنجز اور اسپوائلرز بھی ہیں جو ایکٹیو ہو چکے ہوں گے اب تک؟ نہیں، چیلنجز تو سب بہت زیادہ ہیں۔ پہلا تو آپ کو نظر آ گیا کہ جس جنیوا میں جہاں ٹاک شروع ہونی تھی وہاں دنیا کا میڈیا پہنچا ہے، لیکن انہوں نے بات کرنی ہے وہ نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑے سپوائلرز ہوں گے۔ سب سے بڑا سپوائلر تو امریکہ یا اسرائیل ہے، جو کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو جائے۔ نمبر دو، اس میں یہ ہے کہ جو امریکہ کا اپنا رائٹ ونگ ہے، انکلوڈنگ ریپبلکن پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان میں بھی بہت سے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفیکلٹیز تو آئیں گی۔ یہ سمجھنا کہ اتنی بڑی ڈیل ہو اور کوئی راستے میں روڑے نہ اٹکائے، یہ تو غیر ناممکن تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اس وقت تک اچیو کیا ہے، جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا وہ بہرحال تاریخ میں لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کہ 1979 کے بعد 2026 یعنی 47 سال میں پہلی جو میٹنگ فیس ٹو فیس ہوئی ہے ان کی ہوئی۔ اب آپ پوچھتے ہیں پرابلم تو بے انتہا ہوں گے، اور اس میں جو چیز پرومس کی گئی ہے ایران کو وہ تو بہت سے لوگوں کو وہ تو کھائے جا رہی ہے۔ $300 بلین ریکنسٹرکشن، اس کو یہ تو نہیں ریپریشنز تو نہیں کہہ رہے، لیکن 300 بلین امریکہ کہہ رہے وہ نہیں دے گا، اور گلف کے ممالک دیں گے، وہ خلیج کے ممالک دیں گے۔ یہ چیز تو ان کو زہر ہے اسرائیلی لابی کو اور اسرائیل کے لیے، خاص طور پہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے۔ اس لیے بالکل مشکلات تو اس میں آئیں گی، لیکن کیوں اس کا مقصد ہے، اس کے پیچھے ساری دنیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ جو لوگ دوسری طرف ہیں، جیسے بھارت تھا، جیسے وہ پرائم منسٹر ان کے ملے جا کے نریندر مودی وزیر اعظم اسرائیل کے ساتھ، جنہوں نے کہا کہ انڈیا از ناٹ اونلی اے فرینڈ اٹس اے بردر، مجھے اچھی یاد ہے۔ تو بہت انہوں نے برادرانہ باتیں کی ہوں گی، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو صاحب نے مودی صاحب کو اپنا بھائی کہا تھا۔ بہر صورت روڑے اٹکانے والے بہت ہیں۔ سر، اس پہ پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو جس طرح آپ نے بھی فرمایا بہت کچھ اچیو کیا، لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اکنامک کرائسس ہیں، وی آل نو دیٹ کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان اور ایران والی گیس پائپ لائن ہے، پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم اللہ کرے کہ وہ سینکشنز اگر ایران سے ختم ہو جاتی ہیں، سینکشنز جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں، تو کیا پاکستان میں اکنامک کرائسس کا وہ بھی ختم ہونے کا دور آ گیا؟ دیکھیے، ایک بات تو کوئی شک ہی نہیں، اور یہ تو میں تجربے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو خود ڈیل کیا ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے، اس پہ میں نے بڑا کام کیا ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ اس وقت جو تھے انہوں نے اپنا اتنا وہ اس میں کین تھے، اپنا اسپیشل جہاز مجھے بھیجا خرم شہر سے۔ وہ سب تہران میں نہیں تھے، میں تہران میں تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی میں 15 دن کے اندر اندر پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو وہاں بلا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم کے تھے منی شنکر ایئر، اور میں فورن منسٹر تھا۔ ہم نے پورا پلان بنایا تھا کس طرح یہ جو ہمارا وسط پیس پروسیس انڈیا سے چل رہا تھا، یہ اس کو مزید تقویت بخشے گا، اور یہ کہ گیس پائپ لائن جو آئے گی
ایران سے پاکستان وہ آگے انڈیا کو جائے گی، اور ہمارے دماغ میں یہ بھی پلان تھا اور ہم نے چین سے بات بھی کی تھی کہ یہ ہم پائپ لائن ایک انڈیا کی طرف لے کے جائیں گے، ایک اس کی شاخ چائنا کی طرف لے کے جائیں گے. اس کا پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہونا تھا، بر صغیر میں امن قائم ہو جاتا. لیکن وہ بات آج کی نہیں، آپ نے آج کی پوچھی ہے. اگر سینکشنز ہٹتی ہیں، جس کے بہت چانسز ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ مزید معاملہ خراب ہو، تو پاکستان تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہوگا. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینیفیشری ہونے کا آپ جو پوچھ رہے ہیں کو کیا فائدہ ہوگا. جو سب سے بڑی بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ پچھلے میں اب یہ کہوں گا 1979 جب سوویت یونین کی انویژن ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کا نقشہ اکٹھا دنیا کی میڈیا میں دکھایا جاتا تھا. جو بھی خرافات تھیں، جو بھی ٹیررزم تھا، جو بھی لیبلز ہم پہ لگتے تھے، رننگ ود ہیئر، ہنٹنگ ود ہاؤنڈ، یہ لوگ بے اعتبارے ہیں، ٹیررزم یہاں گڑ ہے، انڈیا اس کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا. وہ جو ایک سنگل سٹروک یہ جو ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان کی اب جو امیج ہو رہی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ٹینز آف ملینز آف ڈالرز اگر خرچ کیا جاتا اب پاکستان کی امیج امپروو کرنے میں، تو نہ ہو سکتی جیسے اس کام سے ہو گئی ہے. سر اس پہ فیئر انف بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ وہ ایک ڈیکیڈز کا پروپیگنڈا تھا ہندوستان کا جو یہاں پہ آ کے ختم ہوا ہے. سر جب پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیکٹر بتایا جاتا تھا کہ کبھی آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہوئے پاکستان کی بات کرتے تھے کہ جی پاکستان میں کیا امن ہے. اب تو سر پوری دنیا کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ واقعی پاکستان میں امن بھی ہے، اور یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا کہ جو پوری دنیا میں پھیلایا جاتا تھا. تو سر میں کہ ان ڈیز ٹو کم یہ بھی ایکسپیکٹ کروں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ممالک بھی پاکستان تشریف لائیں گے، یہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ نہیں، اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں پہلا انویسٹمنٹ باہر والے کی چھوڑیں، آپ کے اپنا انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. پاکستان کا انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ دبئی بھاگ رہا تھا، سعودی عرب بھاگ رہا تھا، برطانیہ بھاگ رہا تھا. یہ دوسرا موضوع ہے. اس میں ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مس لیڈ کرے. ہم نے اپنے حالات ویسے پیدا کرنے ہیں کہ جو ہمیں ڈپلومیٹک سکسیس ہوئی ہے یہ کنورٹ ہو انٹو بینیفٹ عوام کے لیے. عوام کو کچھ ملنا چاہیے. وہ تب ملے گا کہ جب وہ بیسک ریفارمز کریں گے جو ساری دنیا کہہ جاتی ہے پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں شاید ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا گیا ہے جو ابھی بجٹ آیا ہے. دیکھیں یہ جو ہے انویسٹمنٹ کوئی فارنر مشکل ہی کرے گا جب تک پاکستانی نہیں کریں گے. پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو یہ کوئی اتنی سیکرٹ نہیں ہے، دنیا میں کیا گیا ہے، پاکستان میں لکھا گیا ہے بار بار کہ کون سے ریفارمز کرنے ہیں، ٹیکس بیس کس طرح بڑھانا ہے، غریبوں پہ وزن کیسے کم کرنا ہے، جو انویسٹنگ کلاس ہے اس کو کیا کیا آپ نے، جو انویسٹرز ہیں ان کو کیا کیا ترغیبات دینی ہے. اگر آپ وہ نہیں دیں گے، اگر وہ نہیں آپ کر سکیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں ریفارم کی ضرورت ہے اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. انشاءاللہ امید یہ کرنی چاہیے کہ جو بجٹ میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا گیا جس میں لگ ہی رہا ہے کہ ٹھیک ہے توقعات سے کم، لیکن خیال یہ تھا کہ جو لوگ ٹیکس سے باہر ہیں ان پہ مزید ٹیکس لگائے گا، جو ٹریڈرز ہیں ان پہ چھوٹی موٹی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، غریب عوام جو پاکستان کی ماسز ہیں ان کی بہتری نہیں ہوگی. لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی جو امیج بہتر ہوئی ہے اور یہ جو گلف کے حالات پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کا کیپٹلسٹ کم سے کم یہ ضرور اس نتیجے پہنچے گا کہ ہمارا جو کیپٹل ہے یعنی پاکستانی انویسٹر کا، وہ پاکستان میں زیادہ سیف ہے. اس نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کو جہاں وہ سیف سمجھتے تھے، یورپ میں کیا حالات. سر میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے کہ جو بہت سیف سمجھے جاتے ممالک تھے اس جنگ میں، ان کے ایران سے اور باقی کافی سارے ممالک سے ان کی بھی رفٹ آئی ہے حالات و واقعات میں. یو اے ای کی بات کر رہا ہوں سر، ان ڈیز ٹو کم وہ بھی نارملائز ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اٹس اے میٹر آف ٹائم. یو اے ای کی تو ہمارے اتنے قریبی تعلقات تھے کہ جتنا آپ کہے بھی وہ کم ہوگا. ان کے جو آپ ماڈرن فاؤنڈر کا اگر سمجھتے ہیں تو وہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان تھے، جو محمد بن زید جو ہیں ان کے والد ہیں، جو موجودہ حکمران ہیں، پریزیڈنٹ آف یو اے ای ہیں اور ابو دھابی کے حکمران ہیں.
وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہتے تھے. وہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ ان کو موقع ملے سال میں 2-3 وہ چکر پاکستان کے نام مانے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے تعلقات جب سے ابراہیم اکارڈز ہوئے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ ایران بڑی تھریٹ ہے گلف کے لیے یا یو اے ای کے لیے کمپیئر ٹو اسرائیل. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہوتا ہے حکمرانوں کے لیے کہ وہ ایک دم اپنی غلطی جلدی مانے. آئی تھنک خورشید صاحب کی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, آئی تھنک ان کی آواز آتے آتے کٹ گئی. انور رضا صاحب یہ بڑا ٹیکنیکل سا کویسچن تھا, میں نے آپ کی خدمت میں یہی رکھوں گا. حالات پوری دنیا کے جو تھے شیکن اکانومیز تھی اس سارے ٹینیور کے. جی خورشید صاحب اب آواز آ رہی سر میری؟ آئی تھنک مائک کی آواز نہیں آ رہی خورشید صاحب. جی خورشید صاحب سر آپ کے مائک کی آواز سر میوٹ ہے, پرابلی میوٹ ہو گئی. جسٹ میں کسی کو بلانا پڑے گا, ہولڈ کریں. جی سر اب آ رہی آواز, سر آواز آ رہی سر. ناؤ آئی کین ہیئر یو. خورشید صاحب آئی کین ہیئر یو ناؤ سر. اور آپ ذرا آہستہ آہستہ بولیں, آپ جب تیزی میں بولتے ہیں تو بیچ میں آواز خراب ہو جاتی ہے. اچھا سر, جی سر پلیز کنٹینیو, آپ وہیں سے کنٹینیو کر رہے تھے. ان ڈیز ٹو کم یو اے ای اور ایران کے ریلیشن شپ سر. یو اے ای اور ایران کی جو ریلیشن شپ ہے ان کو کوئی آپشن ہی نہیں کہ وہ بہتر کریں. دیکھیں میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں جس طرح انڈیا پاکستان افغانستان کو آپشن نہیں ہے, یہ میں آج کا موضوع آپ کا نہیں ہے, لیکن میں اس کا اس لیے ضرور سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیوگرافیکلی کنٹیگوس ہوں تو آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی جو امیج ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اور یو اے ای کا جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, اگر پاکستان انڈیا آج جیسے قیمت ادا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے تعلقات ایز نیبرز ٹھیک نہیں. افغانستان کی کہانی دوسری ہے, اس پہ بھی آئیں گے اگر آپ سوال کریں گے. لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل کم تھریٹ ہے, ایران زیادہ تھریٹ ہے. آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اسرائیل بہت بڑی تھریٹ ہے. وہ اس کے وہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس سے بہت سے عرب ممالک آ رہے ہیں, اور وہ اگر کامیاب خدا نہ کرے ہوا تو نہ یو اے ای سیف رہے گا نہ کوئی اور ملک سیف رہے گا. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ یو اے ای کے جو حکمران ہیں انہوں نے جو یہ اندازہ لگایا تھا, انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بے اعتبارہ ہے اسرائیل, کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو امن کی ذرا بھی کوشش ہو رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد امن کو سیبوٹاج. کیوں؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اس کا مقصد جب گریٹر اسرائیل ہے وہ تبھی ہوگا جسے ہم سلامی سلائسنگ کہتے ہیں, کہ وہ جنگ پرماننٹ رہے. کبھی حصہ شام کا چرا لیا, تھوڑا سا لبنان کا چرا لیا, تھوڑا سا کسی اور ملک کا چرا لیا, اور وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب عرب اوپینین باقی دنیا میں اور خلیج میں بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے, تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ یو اے ای کو آہستہ آہستہ یہ احساس نہ ہو کہ اسرائیل اب بڑا خطرہ بن گیا ہے, ایران سے بڑا خطرہ ہے. ایران سے تو ان کو یہ خطرہ تھا نا کہ بہت بڑا ملک ہے, ہم چھوٹے ملک ہیں, وہ اتنی زیادہ اس کی ٹیریٹری ہے, وہ ان کو اور خطرہ تھا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایرانین نیشنلز جو اب یو اے ای کے سٹیزنز بن گئے, ایرانین اوریجن کے, انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے یو اے ای کے اندر. تو یہ ایک نیچرل قسم کی چیز ہے کہ ان ڈیو کورس یہ حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ. قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت. انور رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کی ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی, سر اجازت دیجیے کہ پاکستان کو جو رول اللہ کی طرف سے عنایت ہوا, جو اللہ نے عطا کیا کہ پوری دنیا کے امن کا پیامبر اور پوری دنیا میں امن کی جو کاوشیں پاکستان کی ہیں اور پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے, ہم اس پہ کنٹینیوڈ رہیں اور ان ڈیز ٹو کم آپ کے اور میرے 24-25 کروڑ پاکستانیوں کے فائدے کے لیے اس ایک اپرچونٹی کو انویسٹ کر سکیں انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.